صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو پھر یہ اس قسم کی فضول بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس قسم کی فضول باتوں کی جرأت ہی اس لیے ہوئی ہے، اس لیے انہیں یہ ہمت ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران اس وقت ناکارہ ہیں اور اس وقت جو مسلمان عالم ہیں ان کے اندر غیرت ہے، لیکن اللہ کی قسم اس درجے کی غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکے جس درجے کی غیرت پورے عالم اسلام کے اندر ہونی چاہیے. یہ ساری شخصیت کو انہوں نے خاکے بنائے ہیں. میں جب ہسٹری دیکھتا ہوں، میں تاریخ دیکھتا ہوں اور میں اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ انسانی تاریخ میں، انسانی ہسٹری میں کون سی ایسی شخصیت ہوئی ہے کہ 1400 سال پہلے مقامی لوگوں نے ایک مہاجر کو اپنا حکمران بنایا ہو، اور جب انہوں نے حکمران بنایا تو یہ کیسا حکمران تھا؟ اللہ اکبر! کہ اس دور میں چلن ہوا کرتا تھا، یہ رواج تھا اور ابھی تک بعض علاقوں میں چلتا چلا آ رہا ہے. جو بھی بادشاہ ہوگا اس کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، اس کو سونے کے تخت پہ بٹھایا جائے گا. اللہ کی قسم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ہسٹری کے وہ پہلے حکمران ہیں کہ جنہوں نے اپنے سر پر تاج نہیں سجایا، ایک سفید پگڑی رکھ لی، اور جنہوں نے کوئی تخت نہیں اپنے لیے بنوایا بلکہ وہ ایک لکڑی کا ممبر تھا اور ایک کھجوروں کی چٹائی کا مصلہ تھا. وہ کیسی عظیم شخصیت تھی، وہ کیسی عظیم ہستی تھی کہ ایک بادشاہ مسلمان جو تھا وہاں سے ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پوری انسانیت کے قائد ہیں، آپ تو صدر کائنات ہیں، آپ تو انبیاء کے بھی سردار ہیں، لیکن میں نے ایک معمولی بادشاہ کو دیکھا، لوگ اس کے دربار میں اس کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کی قسم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کو عزت دینے والے، انسانیت کو آنر دینے والے، انسانیت کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں سے ہمکنار کرنے والی اس عظیم شخصیت نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، میری زندگی کے اندر ابھی تم نے یہ بات کی کہ آپ سجدے کے زیادہ لائق ہو، مجھے بتلاؤ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ کیا میری قبر کے قریب سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ صحابی نے کہا جی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ لائق نہیں، اور اگر سجدہ ہوتا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا جو اپنے خامد کو سجدہ کرے. اللہ کی قسم اس دور میں یہ چلن ہوا کرتا تھا کہ سجدہ کیا جائے بادشاہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنا کردار پیش کیا. کیسا حکمران تھا کہ دربار میں، اور دربار کیسا تھا؟ کھجوروں کی چٹائی کا مصلہ تھا. آپ وہاں پر تشریف فرما ہے اور ایک بدو سادہ دیہاتی آتا ہے، گھر گھر کانپنا شروع کر دیتا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانپنے کی ضرورت نہیں، میں اس عورت کا دیتا ہوں جو گوشت سکھا کے ابال کے کھایا کرتی تھی. اللہ کی قسم اس ہستی کے عظیم ہستی کے ان لوگوں نے خاتے بنائے. کس کے خاتے بنائے؟ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ نہیں بن سکتا. پتہ نہیں انہوں نے کس کا خاکہ بنایا، لیکن چونکہ نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اس لیے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہم نے عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس میدان کے اندر دیکھے، جس میدان کے اندر بھی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک حدیث پڑھی اور صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ آج آسمانوں سے ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کو ویزا دیا زمین کا. وہ زمین پر آیا اور اس نے آ کر کیا کہا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے خاص طور پر میری ڈیوٹی لگا کر آپ کی طرف بھیجا ہے، اور وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے کہ آپ کی رضا کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو تو بندہ رسول بن جاؤ، اور اگر آپ کی خواہش یہ ہے تو پھر بات ہے، اگر آپ کی خواہش دوسری ہے تو پھر بادشاہ رسول بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ دیا کرتے تھے سب کے اور قربان جاؤ. آج ہمارے لوگوں کو حکمرانوں کو تو جمہوریت کے پردے میں ڈکٹیٹرشپ پر کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ لیتے، حضرت جبریل سے مشورہ لیتے، جبریل بتلاؤ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، مشورہ تو کیا جواب دوں؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ بادشاہ رسول بننے کی بجائے اللہ کا بندہ رسول بن جاؤ. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی اس فرشتے کو پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے اللہ کو کہہ دو کہ میں اللہ
रसूल बनना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, हुक्मरान हो, ऐसा रसूल हो, ऐसा कायद हो, आज तक इंसानियत ने नहीं देखा। हाँ, उस प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानों ने लोगों ने खाके बनाए हैं और फिर इसे बोलने की आजादी करार देते हैं, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। हाँ, ये हमारी कमजोरियों की वजह से है। अब बात ये है कि हमें अपनी कमजोरियां किस तरह से दूर करनी है, हमें इस काम को आगे लेकर किस तरह से आगे चलना है। हाँ, अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करता हूँ मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर जो किरदार था, और खास तौर पर कानून के हवाले से, अल्लाह की कसम जिस मैदान के अंदर भी जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजब तारीफ रकम कर दी जिसकी ना तो पहले मिसाल मिलती है, ना उस दौर में थी, ना क़यामत तक मिलेगी। अब ये मसलन कानून का मसला, इस दुनिया के अंदर जो भी हुक्मरान होता था उसकी जुबान से जो बात निकलती थी वो कानून होता था, वो इशारा कर देता था, भरे दरबार में गर्दन उठ जाया करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे दरबार में अल्लाह अकबर क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जब एक खातून जिसका नाम फातिमा था उसकी सिफारिश लेकर हजरत उसामा आए थे, हदीस में आता आपका चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया। फरमाया तशफा फी हद मिन हुदूदिल्लाह, और उसामा तेरी ये जुर्रत है तो अल्लाह की हदों में से एक हद के अंदर सिफारिश करने आ गए। और रब की कसम जिसकी मुट्ठी में मैं मोहम्मद की जान वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अगर चोरी करती, ये तो फातिमा बिन मखदूम की है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती ना कता तो ये रहा मोहम्मद, उसका भी हाथ काट देता। अल्लाह की कसम ये कानून भी और इंटरनेशनल लॉ। अब तफसील का मौका नहीं, मैं मुख्तसर बातें अर्ज किए चले जा रहा हूँ। जनाब मोहतरम डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब जो बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, फ्रांस के अंदर रहते थे,